برازیل کے اندر 57 اب مساجد کہیں، کچھ مساجد ہیں، کہیں مسلح ہیں، کہیں کسی مسلمان کا گھر ہے، کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں رہنے کی جگہ نہیں تو ہوٹلوں میں رہ کے کام کیا ہے. اور اسلام کا، مسلمانوں کا بہت حال اللہ ہم سے رحم فرمائے، بہت بہت برا حال ہے. اور یہ بڑی فکر کی بات ہے. وہاں جا کر ایک احساس پیدا ہوا کہ الحمدللہ ہم پاکستان میں ہیں. یہ بہت اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں، کہ جو مسلمان تھے، کوئی 20 کروڑ مسلمان تھے، عرب تھے، جو مختلف عربوں کے علاقوں سے، فلسطین سے، لبنان سے، الجزائر سے، یہ وہاں مسلمان گئے ہوئے تھے. اب ان میں سے 90% مسلمان جو ہیں ان کے بچے وہ نصارہ بن چکے ہیں. انا للہ. اچھا آپ یہ بات بتائے کہ آپ نے جن مساجد میں کام کیا، کام کا کیا حال تھا؟ ان لوگوں کو کچھ احساس، شعور پیدا ہوا کہ ہم کیا تھے اور کیا بن گئے؟ یہ بات بتائیں نا ذرا. کسی مسجد میں 5 حمال نہیں، 2 مساجد، صرف 2 مساجد. ایک تو جسے ہم ساؤ پولو، جسے پورے برازیل کا مرکز کہیں، اس میں 5 حمال کے کچھ شکل ہے، مرکز کی بات بتا رہا ہوں. اور ایک دوسرا شہر ہے لیورمنتو، جس میں کام کی شکل ہے. جو کام کی جہاں شکل ہے، اللہ نے فضل بھی فرمایا. پہلے بھی یہ جماعت 2018 میں گئی تھی وہاں، تو وہاں سے کچھ ساتھی نقص 4 مہینے کے لائے تھے، انہوں نے محنت کی تھی. تو اس 4 مہینے والے نے جو یہاں محنت کی، 4 مہینے لگا کے پاکستان سے گیا، اس سے محنت کی. آج الحمدللہ اسی شہر سے 6 احباب جوڑ کے تشریف لا رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. آگے الحمدللہ. اور ساؤ پولو میں جہاں جو بڑے جو کسی جانا یہ کام تھوڑا بہت ہے، نوازی کتنے تھے اس میں؟ آپ سمجھیں نوازی 5%، 10%، بس. چھوٹی ہیں یا بڑی بڑی؟ بہت بڑی مساجد بنی، یعنی اتنی بڑی مسجد ہے ایک شہر مورنگا میں، اتنی بڑی مسجد ہے کہ 400 احباب مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں ہال کے اندر. اور میری بدقسمتی، ہماری محنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسجد صرف جمعے کے دن کھلتی ہے. اور میں نے ان کے جو وہاں کے صدر ہیں، جو ان کے تصویریں لگی ہیں، ان کی ایک ایک بات محنت سماجی کی، اسے ملاقاتیں کی ہیں. مسجد ہے ایک شہر جتائی جس میں بہت بڑی مسجد ہے، اور وہ عید میں 4 آدمی آتے ہیں، اس مسجد کو بیچنے کی فکر کر رہے. تو جا کر ہم نے اسے محنت کی، ساتھ محنت کی، روئے دھوئے، اللہ سے مانگے کہ تو یہ جہاں ایک محنت تھی، فضا تھی پورے دنیا کے اندر کہ گرجا جو تھے وہ مسجد میں تبدیل ہو رہے. آج وہ محنت کس سے ہوگی؟ کام کی کم ہونے کی وجہ سے، میری اپنی جس ذمہ داری کو پورا کرنے کی وجہ سے، میری کوتاہی کی وجہ سے کام بہت نیچے چلا جا رہا ہے. لیکن باہر جب آپ گشتیں کرتے تھے اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی؟ برازیل ایک ایسا ملک اللہ نے دیا ہے کہ اگر یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے یہ طے کر لینا تو پورا برازیل مسلمانوں نے تیار بیٹھا. کوئی کام کا رکاوٹ نہیں ہے. لوگوں میں صرف سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. اگر سنبھالنے والا ہو، مقامی ساتھی محنت کا کوئی جماعت بن جائے تو ہر آدمی تھوڑی بات کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کے تیار، مسلمانوں کے تیار، اور کوئی رکاوٹ نہیں. اتنے نرم لوگ ہیں، وہ اپنے جس معاشرے میں، جس مزاج میں رہ رہے ہو اس سے اتنے تنگ ہیں کہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ خاص طور عورتیں ان کی جو ان کے جو بے حیا کا ماحول ہے، جو ان کا ماحول ہے اس سے بہت تنگ ہے. اور نوجوان خاص طور پہ الحمدللہ ایک نوجوان ہمیں ملا جو ابھی مسلمان ہوا 2 دن 3 دن، پھر ہمارے ساتھ سے سیروزہ لگایا. سیروزہ ان کے پاس میں 10 دن کیے، اور پھر کیونکہ مختلف اوقات میں ہم سے ملتے ہیں کہ ہم 9 مہینے باہر رہے ہیں تو ملتا رہے 10 دن. اب ماشاءاللہ آپ اس کو نہیں پہچان سکتے ہیں کہ یہ کے پی کے کا پٹھان ہے کہ برازیل ہے. نوجوان ہیں، 25-26 سال کے نوجوان ہیں. جب دعوت کی برکت سے مسلمان ہوئے ہیں تو پھر ایسے فکر کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں کہ آپ سوچ ہی سکتے. برازیل کا ماحول و ننگا پن ان کی ثقافت ہے، لیکن دعوت کے برکت سے 25 سال کی بچی ہے جو جس طرح ہمارے یہاں پٹھان برقع پہنتے ہیں، دستانے پہنتے ہیں، اسی دستانے پہن کر وہ برازیل میں تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں. ایک شہر میں صرف ایک خاتون ہے، ایک خاتون مسلمان ہے پورے شہر میں، پورا شہر غیر مسلم ہے. ہم 800 کلومیٹر صرف اس بہن سے ملنے کے لیے گئے، اور ہم نے تو سلام کیا کہ بہن کو جو پردے کے ساتھ شہر میں گزار رہی ہے. جب ہم وہاں گئے تو سارے شہر والوں سے ملنے آئے کہ تمہارے رشتے دار آئے ہیں، تمہارے دوست ہیں تم سے. وہ سارے شہر ہمارے پیچھے تھے. لوگ یقین کریں یہ بولیا آج اس کی
امام کی اور میں میرے محبوب علیہ السلام نے سنت کی ہمیں قدر نہیں ہے، ہم تو کہتے سنت کی خیر ہے. یہ احساس وہاں جا کر ہوتا ہے جن لوگ چھپ کر ہماری تصویریں لیتے ہیں، چھپ کر ہمارے ویڈیو بناتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں. وہاں ایک ایسا ماحول ہے جس چیز ہم چاہت کرتے ہیں ہم اس ماحول میں جائیں، جو ہمیں کھینچتا ہے، جو ویسا ماحول جو ہمیں لے کے وہ سارے گندگی کے ماحول چھوڑ کر اس سنت کے لباس سے کرتے ہیں. آپ کو دیکھ کر ہمیں سکون ملتا ہے، آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں. ہمیں پوچھ رہے ہیں کیا تم عیسیٰ علیہ السلام ہو، کیا تم نبی ہو؟ تو یہ اولیاء یہ دیکھ کر وہ لوگ قریب آتے تھے اور پھر تھوڑی بات کرتے تھے وہ کلمہ پڑھنے کے تیار ہوتے ہیں. اس میں چاہے بڑے لوگ ہوں، ڈاکٹرس ہوں. ایک شہر ہے وہاں گرامانگو جو شہر ہے، جس طرح ہمارے یہاں مری کا ہے، گھومنے کی جگہ آتی ہے بات، تو بڑی کانفرنس ہوتی ہیں، بڑے ڈاکٹرس آتے ہیں. تو خاتون ڈاکٹر گائنوکولوجسٹ ہے اور ڈاکٹر جو ہڈیوں کے پروفیسر ہے کانفرنس میں آئے تھے. تھوڑی بات سوال جواب ہوئے اور وہ مسلمان وہ اتنے خوش ہوتے ہیں. اس بات 2018 میں جماعت وہاں گئی تھی اسی برازیل میں اور خاندان کو مسلمان کیا تھا اسی گرامانگو شہر میں. ایک چھوٹا بچہ تھا، اس وقت اس کی عمر قریب 10-12 سال 15 سال عمر تھی. آج وہ بچہ جوان ہوا ہے، اس سے فون پہ رابطہ کیا تو وہ پھر ہمارے پاس آئے. ابھی تک حالانکہ اسے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس کو کچھ دین کا پتہ نہیں اس کے بعد، لیکن آج بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. آج وہ ہمارے پاس آئے پھر آ کر اس نے ہمارے سے نمازیں پڑھی. تو دین کی طلب ہے، وہ ایسا علاقہ ہے جو سارا مسلمان ہونے کے تیار ہے. اور پھر آپ جو یہ محنت کر رہے ہیں، کشتی کریں، ملاقاتیں کریں، یا رات کو رونا ہے جو آپ سے یہ محنت ہو رہی ہے، اس کی برکتیں ہم نے وہاں دیکھی. لوگوں کا رجوع بڑھ رہا ہے، نوجوان آ رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں. ایک خاتون جو کہہ رہی تھی میں پادری تھی، عیسائی کی تبلیغ کرتی تھی، لیکن میں وہاں سے مطمئن نہیں تھی، میں اللہ سے مانگتی تھی، مجھے حق دکھا. اور سال میں سجدہ کے جنگل میں سجدہ کرتی ہوتی تھی. ایک سال کے بعد اللہ پاک نے مجھے یہ تبلیغ محنت تھی، مجھے اسلام کی نواز سے بات. اور اس سنت کی کتنی قدر ہے، یہ آنکھ کی نظروں کی حفاظت. ایک خاتون ہے جس کے ہوٹل ہے وہاں، اور یہ جو سائے ہوتے ہوٹل ہے اس کا، وہ کہتی میرے پاس آ کر لوگ ٹھہرتے تھے تو میں اب وہ میں نے عرض کیا کہ ننگا پن ان کے لیے ثقافت ہے، ان کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے. ہماری بہت بری بات ہے وہ جس میں لباس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. وہ کہتے میں جب اب کمرے سے نکلے، آفس سے نکلے، ایک آدمی مجھے دیکھ کر فوراً چہرہ کپڑے پہ منہ پہ کپڑے ڈال کے فوراً منہ چھپا کے بھاگتا ہوا کمرے کے اندر گیا. تو میں نے کہا 6 کو کیا ہوا ہے، اس آدمی کو کیا ہوا کہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے کمرے بھاگ گئے. پھر جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا پھر محسوس کیا کہ یہ کیا بات ہے. تو اس تبلیغ والے بھائی کی جماعت ٹھہری ہوئی تھی. ایک بھائی نے اپنی نظر میں ورنہ آگے سر جھکا بھی جا سکتا تھا، لیکن وہ منظر ایسا آتا کہ اس سے وہ آدمی چیخ مار کر دوبارہ اپنے کمرے میں گیا. کہتی اس نے مجھے سوچنے مجبور کیا اور پھر میں نے اسلام کو پڑھا. آج میں مسلمان ہوں اور پوستا شہر جو بارڈر ہے اس کے وہ ایک خاتون یہ سارے مسلمانوں کو جماعتوں کو مفت میں جگہ دیتے رہ جاتی ہے. الحمدللہ دین کی فضا ہے، دین کی فضا ہے. اگر محنت کی جائے تو اس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں. اور میرے محترم دوستوں، ہم تو پہلے سنتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ایمان اور کفر کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، جن کے اولاد دین چھوڑ چکی ہے. آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. ہم جاتے تھے، ہمیں مسلمان پتہ نہیں ہوتا، شہروں میں گھومتے تھے، ایسے علاقوں میں پھرتے تھے. اللہ پاک نے ہمیں 35 ہزار کلومیٹر کا سفر کروایا ہے. یہ لمبا سفر ہے، پورا پاسے اتنا نہیں ہے. ہم ایک شہر میں گئے، ہم پوچھتے یہاں پر مسلمان ہیں، کہتے ہیں نہیں جاتے. مثلا کوئی عرب ہے تو خاتون نے کہا یہ گھر عرب کا ہے. ہم انہیں دربار بجا بیل بجائے. ایک صاحب آئے، میں نے کہا جی آپ عرب ہے؟ کہ ہاں میں عرب ہوں لیکن میں مسلمان نہیں، لیکن میرے والد مسلمان ہیں. اپنے بیٹے اس نے کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ، اپنے ابا سے ملاؤ. ہم ان کے والد سے ملے. والد نے کہا حالانکہ ہمارا اس شہر میں رہنے کا کوئی پروگرام، ہمارا تو آگے منزل تھی، دوسرا شہر تھا، وہ راستے کی منزل تھی، راستے جاتے ہم شہر سے گزر رہے تھے. تو اس نے والد کہا تم پر حرام ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، تم آج رات یہاں ٹھہرو، تجھے اللہ نے بھیجا، اس جماعت کو اللہ نے بھیجا ہے. میرا سارا خاندان نصارہ ہو چکا ہے، مجھ سے 2 بھائی رہ چکے ہیں، خدا کے لیے ہمارے پاس ٹھہرو. جماعت مشاورت کی گھر کھول کے دیا، بڑا گھر کھول کے دیا، اور سارے اس خاندانوں کو جمع کیا. اس میں ان کے بیٹا ڈاکٹر دل کا ڈاکٹر حیثم اس کا نام تھا، اور ان کی بیٹیاں ہیں، وہ سارے پورا خاندان کو جمع کیا. الحمدللہ مولانا صاحب نے ساتھیوں نے بات کی، روتے اللہ سے مانگتے رہے، اس کے برکت سے اللہ نے پورے خاندان کو مسلمان کر دیا. اور یہ اسے بھائی نے کہا کہ اب تو میں اور نہیں جانے دوں گا، میرا فارم ہے اور آپ کے ساتھی جائیں بکرا ذبح کریں، اگلے دن میں سب کی اضافت کرتا ہوں. تو 2 راتیں میں ایک سے آدمی پاس ٹھہرے جو نہ ہمیں جانتا تھا نہ ہم ان کو جانتے تھے.
لیکن وہ مسلمان تھا، عرب تھا، مسلمان تھا. یہ فکر تھی کہ میری وجہ سے جو ہے وہ سارا جو ہے میرا خاندان جو یہ کون سے ملک کا تھا؟ یہ برازیل کی بات ہے. نہیں، وہ عرب کون سے ملک کا تھا؟ عرب فلسطین کے تھے. یہ فلسطین کے لوگ مجھے بڑا جذبہ، فلسطین ہیں، لبنان کے لوگ ہیں، الجزائر کے لوگ ہیں. لیکن جن لوگوں کا اپنے ملک میں آنا جانا رہتا ہے، یعنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں، آج ان کے اندر کچھ اسلام ہے. باقی جو ہے کہ وہ ہمیں براکوں کی خاتون ملی دکان پہ، بیٹیاں ان کی تھی، کہتے میری بیٹی کا شوہر جو ہے وہ نصارہ ہے. تو ہم نے عرض کیا ماں یہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا کریں بیٹا، ہمارے پاس رشتے نہیں ہے. پھر یہ بچیاں ان کے ساتھ پڑھاتی رہتی ہیں. جو مسجد کے صدر ہیں، دو صدر، ان کے باپ مسجد بہت اچھے مورنگا مسجد کے والد، مسجد کے جو ٹرسٹی مسجد بنانے والے ہیں، ان کے دو بھائی محترم ادوار میں صدر رہے. ان کی بہن کا شوہر عیسائی ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ مسلمان ہو، عرب ہو، یہ خاتون کا تو الحمدللہ ساتھیوں نے پھر ان کی فکر ان کو کلمہ پڑھایا ہے. تو مسلمان ہونے کے تیار پڑے. پورا برازیل ایک پلیٹ میں رکھا ہوا ہے میرے دوستوں، اور یقین کرو پورے ساؤتھ امریکہ کے لیے. بس ایک برازیل ایک ملک نہیں ہے، ایک سے ساتھ سارے ارجنٹینا لگتا ہے، پیراگوئے لگتا ہے، یوروگوئے لگتا ہے. یہ سارے ممالک جتنے یہ سارے مسلمان ہونے کی تیاری، صرف ہماری محنت کی کمی ہے. ہم حضور والی مبارک محنت بنائیں تو اللہ کے یقین کرے کوئی مشکل نہیں. یہ سارا علاقہ مسلمان چاہیں. ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو، میں بات کی لمبی ہو جائے کہ ہم ایک شہر سے گزرے تو کسی نے وہ جو نوجوان مسلمان ہوا تھا ابو بکر، اس کا نام رکھا، ماشاء اللہ اپنی تھی اس کی شکل. وہ جو رو کے بیان کرتا ہے، اس کے بیان کو سن کے سارے عرب رو پڑھتے ہیں اس بیان کو. وہ دیکھا میرے شہر میں دو مسلمان ہیں، نام نہیں جانتا ان کا، لیکن دو مسلمان ہیں، وہ دونوں فلسطین کے ہیں. ایک شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے. یہ لفظ استعمال نہ کریں گے جی، مگر یہ اچھی بات نہیں، یہ لفظ استعمال نہ کریں. اچھا جی، ہم تو وہ گوگل پہ ہم وہ پتہ کر کے جو نام جو ہے کہ اس طرح چیزیں ہیں تو ہم وہاں پہنچے. خیر وہ چیز بند کر ہم اس کے دوسرے کے پاس گئے تو پتہ چلا اسپتال میں، ساتھ ہی اسپتال کا پتہ کر کے اسپتال میں چلے گئے. جب اس نے دیکھا کہ یہ اسپتال میں ملنے آئیں تو حیران ہو گئے، آپ لوگ کون ہو؟ کہتا ہم مسلمان ہیں، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے. میں مختصر بات بتانا چاہتا ہوں. وہ پھر کہ جو میری اسپتال چھٹی ہو، وہ مصطفیٰ مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے، جس کا وہ جو کاروبار تھا. خیر ہمیں وہ اس کے سامنے اس جگہ پہ گئے. وہ دن تھا یوم عرفات، جمعے کا دن تھا. ہمارے سب ساتھیوں کا روزہ تھا، انہوں نے کچھ چیز بیان کا روزہ ہے. ہم نے کہا ہم یہاں جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس مقام پہ جس میں نے نام لیا وہ وہاں جمعہ پڑھا. اور اس عرب نے کہا فلسطین میں آج 16 سال کے بعد پہلا سجدہ کر دیا. تو میرے بات تم دوستوں یہ ضرورت ہے، یہ فکر کی بات ہے. یہ یقین کرو جی جو حالت ہم دیکھ کر آئے ہیں نا، یہ ہم فکر کی بات ہے. اور یہ اگر ہم اور جس تیزی سے ایک مسلمانوں کی نسل جا رہی ہے، اگر ہم نے اپنے ملک کی فکر نہیں کی، اگر ملک کے لوگوں کی فکر نہیں کی، ایک وقت ایسا خدا نہ خواستہ کہ یہاں بھی آ سکتا ہے. تو خدا رہا یہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرو، آپ لوگ پاکستان میں ہو، یا اذانیں ہیں، یا مدارس ہیں، یا مکاتب ہیں، تبلیغ کی محنتیں. 7.5 لاکھ کی ٹکٹ ہے، وہاں سے سوم پولو سے لوگ یہاں آ رہے، 7.5 لاکھ صرف ٹکٹ کر کے آ رہے. جوڑ میں اللہ نے آپ کو یہاں پاکستان میں ساری محنت دے دی ہے. اگر ہم یہ فکر نہیں کریں گے ایک وقت ہمارے پانے والا ہے. اس سے جتنے احباب میرے موت بنتا فہد اڑتے. یہ قصہ نہیں، یقین کرو یہ آیت کا مفہوم ہے کہ اپنی جان بچاؤ، اپنے اہل کو جہنم کے آ کے بچاؤ. یہ وہ کا اس وقت ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، اور فکر کرنے کا یہ کہ ہم ان ملکوں میں جائیں. اتنے اب سارے نیت کرو کہ ہم ان ملکوں میں جائیں گے انشاءاللہ. دیکھو بھائی یہ حالات سنے نا، اب کب پہنچیں گے وہ تو آپ نے عزم کر لیا، لیکن آج سے ان کے لیے دعائیں مانگنا. تو دعا جو ہے وہ جلدی پہنچتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. آدمی چاہے چلے میں چل رہا ہے، 4 مہینے میں چل رہا ہے، کیونکہ فوری طور پر باہر ملک میں نہیں بھیجتے. 4 مہینے لگے ہوں، 2 سال گزرے ہوں، سالانہ چلا یا 4 مہینے لگا رہا ہو، شادی شدہ ہو، اتنی عمر ہو، اس کے بعد بھیجتے ہیں. لیکن دعا سے کوئی منع نہیں کر سکتا.